بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے غلیظ اور ناپاک جوڑے کی بات کریں گے جنہوں نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر زنا کیا، تو پھر اللہ پاک نے کیسے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا اور رہتی دنیا تک انہیں کیسی پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ لیکن ان کو ایسے عذاب ہونے کے باوجود اور خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر زنا کرنے کے باوجود عرب کے لوگ اس ناپاک جوڑے کی کیوں عزت و تکریم کیا کرتے تھے اور صفا و مروہ کے درمیان ان کی پوجا کیا کرتے تھے؟ ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب اور یہ جوڑا کون تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیوں کیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت موجود تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ تمام بت انسانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ ان سب بتوں میں دو ایسے بت تھے جو حقیقتاً انسان تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے انہیں پتھر کے بتوں میں تبدیل کر دیا تھا، جو اللہ پاک کے عذاب کی ایک علامت تھی۔ ان میں سے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ جوڑا ایک دوسرے سے ایک ناپاک محبت میں گرفتار تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر ان کے عشق کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے عشق کی اور بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیسے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ پاک کا وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ پاک نے اپنے گھر کا ذمہ خود لیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اللہ پاک نے اسے ایسا دردناک عذاب دیا ہے اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ ناظرین، نائلہ اور اصاف قبیلہ بن جرہم کے لوگ تھے۔ نائلہ اس دور کی بہت حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لڑکی ایسا لباس پہنتی تھی جس سے برہنہ ہی نظر آتی تھی۔ یہ لوگوں کے سامنے اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کیا کرتی تھی۔ ناظرین، قبیلہ بن جرہم کا ہر فرد نائلہ کے عشق میں گرفتار تھا۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتی تو اس قبیلے کے نوجوان ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے اور اس کا پیچھا کرتے تھے، لیکن نائلہ اصاف کے عشق میں گرفتار تھی اور اصاف بھی اس سے محبت کیا کرتا تھا۔ اصاف اس قبیلے کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ان کی محبت عروج پر پہنچی تو یہ دونوں زنا کرنے لگے۔ نائلہ اور اصاف اس قدر اس غلیظ کام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ زنا کیا کرتے تھے، اور کئی عرصے تک ان کے درمیان پیار، محبت اور زنا کا رشتہ برقرار رہا۔ جب ان کے اس رشتے کا علم بادشاہ کو ہوا تو دونوں کو قید کر لیا گیا اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ قبیلہ بن جرہم کے کچھ لوگ حج کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے جو قافلہ حج کے لیے مکہ کی طرف رواں دواں تھا۔ لیکن ان کا مقصد حج کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا تھا۔ ناظرین، یہ حج کے دن تھے۔ دور دراز سے لوگ مکہ مکرمہ کا طواف کرنے اور حج کرنے کی غرض سے مکہ پہنچ رہے تھے۔ ادھر نائلہ اور اصاف بھی مکہ کی طرف ہی روانہ تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو تمام لوگ اپنی عبادات اور طواف میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کے مواقع تلاش کرنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کا رش کم تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ملاقات کا عہد کر لیا۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک موجود تھے۔ شیطان نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ یہ دونوں موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر لیا۔ جب یہ دونوں بدفعلی میں مشغول تھے تو اللہ پاک کو جلال آیا۔ آسمان و زمین تھر تھر کانپنے لگی تو اللہ پاک نے اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کی اسی حالت میں روح قبض کر لو۔ جب ان کی روح قبض ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کے جسموں کو اسی حالت میں پتھروں کے بتوں میں تبدیل کر دیا اور یہ دونوں وہاں پر ہی پتھر کے مجسمے کی شکل اختیار کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نائلہ اور اصاف بدفعلی کی اسی حالت میں بتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ کیسے یہ دونوں اللہ پاک کے گھر کی بے حرمتی کر کے اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اور اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہرحال لوگوں نے ان کے مجسموں کو خانہ کعبہ کے اندر سے نکالا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ دیا اور سبھی لوگوں کو ان کے انجام کا بتایا
تاکہ لوگ توبہ کر سکیں اور دوبارہ کوئی بھی شخص اللہ پاک کے گھر کی بے حرمتی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کچھ وقت گزرا تو زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگوں نے جب ان کی محبت کی داستان سنی تو کچھ لوگ ان کی عزت و تکریم کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان نہ لاتے تھے۔ ان کے مجسموں کو وہاں سے اٹھا کر انہوں نے ایک محفوظ مقام پر رکھا اور ان کی پوجا کرنے لگے اور ان دونوں کی محبت کی مثالیں دینے لگے۔ پھر وقت آیا جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے اور پورا مکہ ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنا کر منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر جب 10 ہجری کو اسلام پورے مکہ پر غالب آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مکہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جیسے جیسے حضور بتوں کو توڑتے تو کہتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اسی وقت ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائلہ اور اصاف کے عذاب زدہ بتوں کو بھی توڑا تھا۔ ناظرین، اصحاب اور نائلہ کی محبت کی یہ داستان سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔